آج ہم قرآن کی ایک آیت سے آغاز کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کے حکم کو توڑا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی تم انہیں جانتے ہو جو ہفتے میں حد سے بڑھے۔ جی بالکل۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن سبت وہ عبادت کے لیے خاص تھا۔ سبت یعنی کاٹ دینا؟ ہاں، دنیاوی کاموں سے خود کو کاٹ لینا، منقطع ہو جانا۔ تو انہیں اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر طرح کے کام سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہی حکم ان کے لیے ایک آپ کہیں بڑی آزمائش بن گیا۔ اچھا۔ تو یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک امتحان بھی تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ جی، سمندر کنارے ایک بستی تھی۔ آزمائش کی نوعیت یہ تھی کہ عجیب بات تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں بے تحاشا آ جاتی کنارے پر۔ بے تحاشا مطلب بہت زیادہ؟ ہاں، اتنی کہ لگتا تھا پانی نظر نہیں آ رہا، صرف مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہفتہ ختم ہوتا، اتوار شروع ہوتا، غائب؟ سب غائب۔ باقی پورے ہفتے ایک مچھلی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ان کے صبر کا، ان کی فرما برداری کا امتحان تھا۔ یہ تو واقعی بہت سخت امتحان تھا۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ مطلب حکم مانا یا کوئی راستہ نکالا؟ یہیں پر وہ ہیلے والی بات آتی ہے۔ انہوں نے براہ راست حکم نہیں توڑا، بظاہر ایک ترکیب سوچی۔ اچھا، کیا ترکیب؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیتے، حوض بنا لیتے، اور پھر سمندر سے ان حوضوں تک نالیاں بنا دیتے۔ نالیاں؟ سمندر سے؟ جی، تو ہفتے کے دن جب لہروں کے ساتھ مچھلیاں آتیں، وہ نالیوں سے بہہ کر حوض میں جمع ہو جاتی۔ اوہ، تو وہ خود ہی پھنس جاتی؟ ہاں، حوض گہرے تھے، پانی کم، تو وہ وہیں رہ جاتی۔ وہ ہفتے کا دن گزرنے دیتے، پھر اتوار کو آرام سے ان حوضوں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ اور دوسری تشریح کیا تھی، جال والی؟ جی، دوسری یہ ہے کہ وہ ہفتے کو ہی جال یا کانٹے پانی میں لگا کر چھوڑ دیتے، پھانسنے کے لیے۔ بالکل۔ مچھلیاں ہفتے کو پھنستی رہتی اور وہ انہیں نکالتے اتوار کو تھے۔ تو یعنی ٹیکنیکی طور پر وہ شکار اتوار کو کر رہے تھے، مگر سارا بندوبست تو ہفتے کو ہی کیا گیا تھا۔ یہ تو قانون کی روح سے کھیلنے والی بات ہو گئی۔ مطلب الفاظ کی حد تک پابندی، لیکن نیت تو صاف تھی۔ اس چالاکی کا بستی پر کیا اثر ہوا؟ کیا سب لوگ یہی کر رہے تھے؟ نہیں، سب نہیں۔ اسی وجہ سے بستی میں وہ 3 گروہ بن گئے، صاف۔ 3 گروہ؟ جی، ایک گروہ تو وہ تھا جو خود بھی سختی سے حکم پر قائم تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا اس کام سے۔ ان کی تعداد کوئی 12,000 بتائی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی کچھ لوگ تھے جو سمجھا رہے تھے، روک رہے تھے، اور باقی تو؟ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو یہ غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، خاموش تھے۔ خاموش تماشائی؟ بس کچھ ایسا ہی، شاید سوچتے تھے ہم خود بچ گئے کافی ہے۔ اور تیسرا گروہ ظاہر ہے وہ تھا جو یہ ہیلا سازی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا۔ اچھا، تو جب نصیحت کرنے والوں کی بات نہیں سنی گئی، پھر ذرائع میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی اور پھر اللہ کا عذاب؟ بالکل، قرآن میں اسی عذاب کا ذکر ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ بندر بن جاؤ، یہ کیا علامتی بات تھی یا؟ نہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر تکوینی تھا، یعنی تخلیقی حکم، کوئی قانونی یا علامتی سزا نہیں تھی۔ تخلیقی حکم مطلب وہ سچ مچ؟ جی، وہ حقیقتاً جسمانی طور پر بندر بنا دیے گئے۔ یہ کوئی استعارہ نہیں تھا، ایک عبرتناک فوری سزا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی سخت انجام ہوا۔ تو اس سارے جائزے سے جو اہم بات نکلتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا اور خاص طور پر اس سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنا، اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور ایک اور بات جو اہم ہے وہ اس دوسرے گروہ کا کردار ہے جو خاموش رہا۔ ہاں، جنہوں نے منع نہیں کیا۔ جی، اگرچہ سزا براہ راست ہیلا کرنے والوں کو ملی، لیکن برائی کو دیکھ کر چپ رہنا، اس سے نہ روکنا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو سامعین کے لیے غور طلب بات شاید یہ ہے کہ کسی بھی اصول یا قانون کی اصل روح، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔
بجائے اس کے کہ صرف ظاہری الفاظ کی پابندی ہو یا چالاکی سے اس کے گرد گھومنے کے راستے نکالے جائیں؟ اس طرح کے رویے کے انفرادی اور اجتماعی کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟